میرے انتہائی محترم دوستو، ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ یہاں سے سیکھ کے جائیں۔ پچھلے اتوار کو ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ یہ پروگرام بروز جمعہ کیا کریں گے اور ساتھ ہی مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھا کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کے 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک کھانے سے پہلے اور ایک کھانے کے بعد۔ ایک سیشن ہم قرآن پاک کی کوئی صورت یا کوئی آیات لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ڈسکس کرتے ہیں، اور دوسرے سیشن میں ہم اپنی پارٹی کے متعلق جو ہماری پارٹی کے اصول ہیں، پارٹی کے لوگوں کو کیسے ورک کرنا ہے، باہم تعاون کے ساتھ کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے نبردآزما ہونا ہے، اور اداروں کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کی جو صورت ہے سورہ الاعراف، اس کا ایک رکوع کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حالات کا پتہ ہو تو پھر اس مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ پیغام دیا جا چکا تھا کہ اب یہ جتنے بھی نفوس آپ نے جمع کر لیے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، مقدس روحیں آپ کے ساتھ آ چکی ہیں اور باقی لوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں، تو اس کے بعد ہی ہجرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس میں جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے مثال کے ساتھ، جو تمام مسلمانوں کے سمجھنے، اسلام کے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت میں موتی پروئے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ نے کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کی نہیں ہیں۔ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں وہ اب اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، صرف یہ واحد کتاب ہے جو اصل شکل میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ مکہ والوں کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے اس بستی کا ذکر کرو جو ایک دریا کے کنارے، ایک سمندر کے کنارے آباد تھی۔ زیادہ تر جو پیغمبر آئے ہیں وہ عرب کے ملکوں میں آئے ہیں، یعنی مصر، فلسطین، عراق، موجودہ اسرائیل اور اردن، شام، ان علاقوں میں زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ اور یہ بستی موجودہ اسرائیل جو اب جس نے فلسطین کے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے، اب یہ بستی اس اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہاں پہ ایک بندرگاہ ہے جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے، ایلوت یا ایلات کے نام سے ایک بندرگاہ ہے، اور یہ بندرگاہ بحر کلزم کے کنارے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردن کے شہر کی بھی بندرگاہ ہے اور اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اس بندرگاہ کے اوپر، بندرگاہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ سمندر کے راستے سے سامان آتا ہے اور خشکی میں اتر جاتا ہے، پھر خشکی کا سامان اسی سمندر کے راستے میں دوسرے علاقوں کو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک گوادر بندرگاہ ہے اور ایک کراچی والی بندرگاہ ہے۔ تو اس بندرگاہ پہ ایک بستی قائم تھی بنی اسرائیل کی۔ اس بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کسی بستی کو، کسی ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ واضح نشانیاں دیتا ہے اور اس میں ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے پھر ان کی بقا یا ہلاکت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ
عورتوں سے زیادہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتی تھی، ان کو مرد زیادہ پسند تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے کہ تم جو کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو اللہ نے آخری تنبیہ کے طور پر 2 فرشتے خوبصورت انسانوں کی شکل میں بھیجے، اور انہوں نے ان فرشتوں کے اوپر بھی ویسا ہی حملہ کرنے کی کوشش کی جیسے وہ وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ یہ جو بستی تھی بحر کلزم کے کنارے بندرگاہ ایلوت پہ شہر تھا، اس میں اللہ نے حکم دیا، یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ہفتے میں 6 دن روزگار کرو، پیسے کماؤ، مچھلیاں پکڑو۔ زیادہ تر ان کا روزگار مچھلیاں پکڑنا تھا، مچھلیاں پکڑو، کھاؤ، بیچو، باقی کام جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن ہفتے میں 1 دن تم نے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی، اور کوئی تم نے کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی خاص طور پر۔ اور وہ ہفتے کا دن رکھا، ہفتے والا دن، جس کو عربی میں سبت کہتے ہیں، یعنی ہفتے والا دن، جس کو ہم عام ہماری اس ایریے کی زبان میں چھن چھن کہتے ہیں، سنیچر بھی کہتے ہیں، کہ اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی دن مچھلیاں زیادہ سمندر میں بیچنا شروع کر دی کہ وہ مچھلیاں تہہ سے ابھر کر سمندر کی سطح پر آ جاتی اور بالکل کنارے تک آ جاتی، ایسے کہ جیسے بندہ ہاتھ سے پکڑ لے۔ اتنی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے ہفتے والا دن کر دی۔ ان میں سے کچھ کا دل بے ایمان ہونا شروع ہو گیا کہ یار باقی دنوں میں تو مچھلیاں آتی نہیں ہیں، اور ہفتے والا دن مچھلیاں خوب نکل کے آتی ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ہفتے والے دن وہ وہاں سے جو سمندر تھا اس کا ایک راستہ بنا کے ایک تالاب انہوں نے جمع کیا کہ ہفتے والے دن وہاں سے پانی نکالتے اور اس تالاب میں جمع کر لیتے، تو مچھلیاں ساری ہفتے والے دن وہاں سے اکٹھی کر کے تالاب میں جمع ہو جاتی اور اتوار کو پکڑ لیا کرتے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی نافرمانی تھی کہ ظاہر ہفتے والے دن آپ نے کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے سوائے عبادت کے۔ جب وہ یہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے تو اس بستی، اس شہر کے اندر ایک گروہ نے انہیں کہا کہ یار یہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اس کا عذاب تو آنے والا ہے اور تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک اور گروہ تھا تیسرا، وہ ان منع کرنے والوں سے کہہ رہا تھا تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، انہوں نے کوئی بات تمہاری مان لینی ہے، یہ کون سے کچھ ٹلنے والے ہیں۔ تو 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو کہ خرابی پیدا کر رہے تھے، کھلے عام نافرمانی کر رہے تھے، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو روک رہا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو روکنے والوں کو روک رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا۔ یہی آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کسی بھی گھر میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی گلی میں کہ یار یہاں پہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ برائی نہیں ہونی چاہیے، غلط کام نہیں ہونی چاہیے، تو اکثر اوقات اس کا ساتھ دینے کی بجائے لوگ اس کو سمجھانے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ یار تیرے اکیلے سے کیا ہونا ہے، تیرے اکیلے سے کیا کون سا کوئی نظام تبدیل ہو جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی فسانہ کہانی اگلے وقتوں کی تاریخ کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے مکہ والوں کو بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے تھے، مخالفت کر رہے تھے، جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے مکہ کے جو خاموش تماشائی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کو فتح ملے گی ہم اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہر دور میں یہ 3 گروہ رہتے ہیں۔ اب آپ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں، جائزہ لیں۔ یہ سورہ
یہ سورہ ال-اعراف کا جو رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ 22واں ہے اور 5ویں سپارے کا یہ 12واں رکوع ہے اس کی شروع میں نے. آپ اس کو گھر میں بھی جا کے پڑھیں. آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں، پھر میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفسیر رکھتا ہوں. ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ، یہ پہلا سبق تھا جو نظر آ گیا ہے، یہ پہلا سبق تھا. ہم بھی اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دن مختص کریں اسلام کی سربلندی کے لیے، اور آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس دن آپ کو کسٹمر زیادہ ملنا شروع ہو جائیں. میں نے یہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جس دن میں چھٹی رکھتا ہوں اس دن مریض زیادہ آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ آزماتا ہے ہر دور میں کہ یہ اس بندے نے جو دعویٰ کیا ہے یہ اس دعوے میں کتنا ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، کتنا سچا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. ایک تو یہ سبق ہے. دوسرا، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرتیں پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. یعنی جو لوگ منع کر رہے تھے ان کو، وہ دو وجہ کی بنیاد پر منع کر رہے تھے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا بھی تم نے کیا کیا. اتنے کھلے عام برائی ہو رہی تھی، نافرمانیاں ہو رہی تھیں، رشوت عام تھی، چٹی دلالی عام تھی، بے حیائی کے اڈے عام تھے، اور قتل و غارت عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی. اس میں تمہارا کیا کردار تھا؟ یہ ہم اللہ کی حضور اپنی معذرت پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہماری نصیحت سے اور ہماری بات سے وہ لوگ راہ راست کی طرف آ جائیں، غلط راستہ چھوڑ دیں. آگے ہے، آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. اچھا، اس میں جو قرآن پاک کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، انہوں نے سب سے پہلی تفسیر قرآن کی لکھی ہے. اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے. باقی اب تو بہت سارے علماء نے تفسیریں لکھی ہیں. آپ تفسیر پڑھیں، اور ترجمہ بھی ہمیں واضح دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس گروہ کو بچایا جو سمجھانے والا تھا، جو روکنے والا تھا. خاموش گروہ کو بھی برباد کر دیا، اور جو گروہ برائیاں کر رہا تھا اس کو بھی برباد کر دیا، عذاب میں مبتلا کیا. اور آگے یہ سنیں، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو جو نافرمانیاں کر رہا تھا اس کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. ان کو تو عذاب دیا جو خاموش تھے، لیکن جو نافرمانیاں کر رہا تھا اس کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. آج ہم نے جو ایک تحریک کھڑی کی ہے، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آتی ہو، بہت سے لوگ آپ کو بھی کہیں گے، مجھے بھی کہیں گے، اور میرے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ یار ماحول تو بہت بگڑا ہوا ہے، یہاں پہ تو ادارے اتنے طاقتور ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے پاس تو وہ تو ارب پتی ہیں، ان کے پاس تو ان کے تو بڑے تعلقات ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم غریب ہیں،
ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جتھے نہیں ہے، ہمارا کوئی اقتدار نہیں ہے، تو ہم ایسے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہونا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان ہمارے ذہن میں بات ڈالے گا، ڈالتا ہے، اور لوگ بھی کئی شیطان کی شکل میں ہمارے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارا مقصد، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں، ہم ہر اس تحریک کو سپورٹ کریں گے جو اللہ کی رضا کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہو۔ ہم اس میں تعصب سے کام نہیں لیں گے کہ نہیں جی ہماری پارٹی میں جو شامل ہے تو ہم اس کی سپورٹ نہیں۔ جو بھی تحریک، جو بھی اللہ کی رضا کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے، ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر عاصم بھائی ہماری تحریک کے مخالف ہیں لیکن ہم اپنی محلے میں اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ نیکی کے کام میں ہم نے ان سب کی سپورٹ کرنی ہے جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تحریک ہمیں اپنی تحریک سے زیادہ بہتر نظر آئی تو ہم اس میں شامل بھی ضرور ہو جائیں گے اور ہم اپنی تحریک کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی کیونکہ ہم نے ہر بات کا، ہر عمل کا حساب کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، کسی اور کو، مخلوق کو نہیں دینا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میرے عبادت کے باقی طریقے، یعنی جو بدنی، مالی، سارے طریقے، و محیایا، اور میرا مرنا اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمارا تو یہاں پہ بیٹھنا، یہاں پہ آنا، کاروبار چھوڑ کے آنا، وقت نکال کے آنا، پھر آپس میں بیٹھ کے بات کرنا، یہ صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنی معذرت کل کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم نے ایک تحریک بنائی اور اس تحریک میں ہم نے کوشش کی، اور کوشش کس نے کتنی کی یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس ہم میں سے ہر ایک کا۔ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس تحریک کی کامیابی کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے مطابق ہی ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فتوے کی زبان میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہم مفتی ہیں، سوائے مفتی صاحب کے جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، شریف فرمائیں۔ ہم قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں، جو ان سے ہمیں سبق ملا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ جتنا قرآن ہم پڑھتے جائیں اتنا عمل کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمیں اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کے راستے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت